السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم وقال فی مقام آخر تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انتہائی معزز موقرہ ماؤں اور بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد یعنی آج 22 دسمبر ہے اور چند دنوں کے بعد جمعہ والے دن 25 دسمبر کو دنیا میں ایک دن سیلیبریٹ کیا جائے گا، اس کا جشن منایا جائے گا، جس کو ہیپی کرسمس ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ عیسائیوں کی طرف سے ہوگا۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ہم ان کے پیدا ہونے کی خوشی میں ان کا جشن ولادت مناتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں جشن عید میلاد عیسیٰ علیہ السلام مناتے ہیں، اور اس دن کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ لیکن بعض ہمارے مسلمان بھائی جہالت کی بنیاد پر وہ کسی نہ کسی طرح اس دن میں شریک ہوتے ہیں اور ان کی اس رسم کو وہ بھی زندہ کرتے ہیں۔ بعض علم ہونے کی باوجود اپنے مفادات کی بنیاد پر، کسی لالچ کی بنیاد پر ایسا کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں چند چیزیں پہلے عرض کر دی گئی ہیں، جو میں اختصار کے ساتھ دوبارہ ذکر کر کے چند پوائنٹ اور اپنے سامعین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بارے میں پہلے چند ایک ویڈیوز میں یہ بات عرض کر دی گئی ہے کہ یہ دن جو ہے مسلمانوں کو کسی بھی لحاظ سے نہیں منانا چاہیے، نہ ہی اس میں شریک ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دراصل ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ہم ان کا جشن ولادت منا رہے ہیں، اور یہ نظریہ بھی ساتھ وہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس لحاظ سے اگر کوئی مسلمان ان کی اس محفل میں شریک ہوتا ہے، ان کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہے، اس سیلیبریشن میں ان کا ساتھ دیتا ہے، تو گویا وہ یہ عقیدہ بیان کر رہا ہے جہالت کی بنیاد پر یا کسی لالچ اور کسی بھی مفاد کی بنیاد پر کہ عیسائیوں کا یہ جو عقیدہ ہے یہ بالکل صحیح ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان اس طرح کی تقریبات کے اندر شامل ہو؟ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا نظریہ تو یہ نہیں ہے، میں تو صرف بھائی چارہ کے لیے، کیونکہ وہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں، اس طرح دنیا کے دیگر ممالک میں لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، تو ہم تو صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو مبارکباد دیں، بھائی چارہ قائم رہے۔ تو اگر اس نظریے سے بھی جاتے ہیں تو تب بھی گناہ کی بات ہے، کیونکہ یہ ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے، ان کے اس دن کو سیلیبریٹ کرنا ہے، ان کی اس رونق کو دوبالا کرنا ہے، ان کی خوشیوں کو بڑھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، برے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔
اور یہ ان کے ساتھ مشابہت بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک چند باتیں عرض کر دی گئی تھیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عیسائی اس دن کو کیوں مناتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ کیا اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق، جیسا کہ قرآن مجید بھی اس بات کو بیان کر رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور سیدہ مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی قرار دیتے ہیں۔ اسی کو 25 دسمبر والے دن وہ اپنے لحاظ سے اعلان کر رہے ہوتے ہیں اپنی تقریبات کے ذریعے، اور بعض دفعہ وہ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ نے یسوع مسیح کو پیدا کیا ہے، یعنی جنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے ان کی تقریبات میں جانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا اعلان قرآن مجید نے بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وکالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور جو عیسائی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنا یا اس کا اعلان کرنا یا اس کو سپورٹ کرنا، ایسے عقیدے کو اپریشیٹ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے جو اللہ نے اپنا تعارف اتارا ہے اس کے خلاف یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اگر یہ بات کی جائے اور اس کا برا اثر آسمانوں پر بھی پڑے تو وہ بھی پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، زمین بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جائیں۔ کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف یہ عقیدہ اتنا گندا ہے کہ اس عقیدے کی وجہ سے آسمان پھٹ سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ پھٹ سکتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ سکتے ہیں کہ تم یہ دعویٰ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے۔ اور عیسائیوں کا یہی دعویٰ ہے، کرسچین جو ہے ان کا یہی دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے۔ بائبل جو انہوں نے ایک خود تیار کی ہے اس کے اندر کئی جگہ پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے، اور ان کی وہ کتابیں جن میں وہ تحریف اور تبدیلی کر چکے ہیں ان میں کئی جگہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی بنایا، اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا، مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ان دونوں کو اپنا معبود بھی سمجھا کہ اگر وہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ بیوی ہے نعوذ باللہ، تو وہ ہمارے معبود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے الہ بنا لو یا میری ماں کو الہ بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی برات کا اظہار کریں گے کہ یا اللہ، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، جب تک میں ان میں موجود تھا میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، اور جب میں دنیا سے آ گیا پھر تو بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا عقیدے بنا لیے تھے۔ اس لیے یہ جو ان کا عقیدہ ہے اس کو جا کر اپریشیٹ کرنا، اس میں حصہ لینا کسی بھی طریقے سے یہ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح مبارکباد دینا کہ تمہیں ہیپی کرسمس ڈے مبارک ہو، تمہاری عید مبارک ہو، اس نظریے سے کہ جی ہم تو بڑے
براڈ مائنڈڈ قسم کے لوگ ہیں، ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، یہ تقارب ادیان، سارے دینوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، یہ فلسفہ صحیح نہیں ہے، شیطانی فلسفہ ہے۔ قرآن مجید کا فلسفہ یہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ مبارکہ اس وقت اتری تھی جب مکہ والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، عرف لنا ربک، اپنے رب کا تعارف کرائیے، وہ رب کیسا ہے، اس کا کوئی شکل و صورت بتائیے، تعارف بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ سورہ اخلاص اتاری تھی، قل هو اللہ احد، انہیں کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کوئی بیٹا جنا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے ہمسر اور برابر نہیں ہے۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں قابل قبول دین وہ اسلام ہے۔ تو اس لیے یہ بات کرنا کہ ہم تو ویسے ہی چلے جاتے ہیں، ویسے ہی ہم جو ہے ان کو مبارکباد دینے، بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے، افسوس کی بات ہے کہ مسلمان آپس میں تو لڑ جھگڑ رہے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ، اولاد ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے سلوک اچھے نہیں ہیں، اور بھاگ بھاگ کر غیر مسلموں کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھائی چارے قائم کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے انہی کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مختلف گورنروں کو خط لکھا تھا، جو مختلف علاقوں میں جہاں عیسائی وغیرہ آباد تھے، شام کے علاقے تھے اور علاقے، ان کو خط لکھا تھا کہ ان کی عیدوں کے اندر یہ جو اس طرح کے دن مناتے ہیں ان کے اندر مت جانا اور شامل نہیں ہونا، اور مسلمانوں کو بھی اس بات سے روکنا ہے کہ وہ ان کے ہاں نہ جائیں اور ان کے پروگراموں میں قطعاً شریک نہ ہوں۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے، لکان عمر، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اس طرح عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول موجود ہے کہ ان کی عیدوں پر اس طرح یہ جو مناتے ہیں، ان میں جا کر ان کو مبارکباد دینا اور ان کے پروگراموں میں شامل ہونا یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسا کرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے انہی کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شخص کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا انہی کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اس طرح اور صحابہ اکرام سے بھی اسی طرح کے اقوال جو ہیں وہ وارد ہیں۔ پھر ایک اہم چیز جو اس سلسلے میں ہے، ذکر کرنے کے قابل ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ دن کب سے شروع ہوا ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تعلیم دی ہے؟ کیا انجیل کے اندر کوئی ایسی تعلیم موجود ہے، یا یہ بعد کی ایجاد ہے؟ تو نہ ہی تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کہیں حکم دیا، نہ ہی انجیل کے اندر ایسی کوئی بات موجود ہے کہ اس دن کو سیلیبریٹ کیا جائے، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت منایا جائے، ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ یہ 4 صدی ہجری کے اندر آپ اگر اس کی تاریخ کو پڑھیں کرسمس ڈے کی، تو 4 صدی ہجری اس کے اندر اس کو شروع کیا گیا ہے، اور یہ اکیلا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں تھا، اور بھی کئی لوگوں کا منایا جاتا تھا، اور 25 دسمبر کو ہی منایا جاتا تھا، حتیٰ کہ ہندوازم کے اندر جس کو وہ رام رام بولتے ہیں اس کا بھی 25 دسمبر کو منایا جاتا تھا۔ تو یہ 4 صدی ہجری میں شروع ہوا، جب عیسائیت اور یہودیت کو گڈ مڈ کیا گیا ہے، اس سے پہلے اس کا کہیں وجود نہیں تھا۔ ایک اور بات جو اس سلسلے میں قابل ذکر ہے، اور تمام ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس پر غور کرنا چاہیے، اور ہم اکثر اس بات کی دعوت دیتے رہتے ہیں کہ اے مسلمان بھائیوں، اے ہماری بہنوں، اے ہمارے بھائیوں،
بزرگوں، ساتھیوں، بچوں، قرآن مجید کو پڑھو۔ اگر صحیح راستہ لینا چاہتے ہو قرآن مجید کا مطالعہ کرو، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المومنین، یہ قرآن تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت بھی دیتا ہے اور مومنوں کو خوشخبریاں بھی دیتا ہے۔ قرآن مجید اس بات کا رد کرتا ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا نہیں ہوئے ہیں، یعنی قرآن مجید اس کا اعلان کر رہا ہے۔ لیکن کاش ہم قرآن مجید کے اوپر غور کریں۔ قرآن مجید سے کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہونے لگی اور عین پیدائش کا وقت قریب آیا اور وہ آبادی سے نکل کر کھجوروں کے ہاں، کھجوروں کی سرزمین، کھجوروں کا باغ، وہاں چلی گئیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ یہ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اے مریم علیہ السلام، یہ وقت جو درد ذیل کا آ چکا ہے، ولادت کا آ چکا ہے، تو آپ کیا کریں کہ کھجور کا ایک درخت، جو چھوٹے درخت آج بھی یہاں موجود ہیں عربوں میں، اس کو پکڑ کر ہلائیں تو پکی ہوئی کھجوریں گر جائیں گی، وہ کھائیں۔ اس لیے آج بعض اطباء بھی کہتے ہیں کہ جس عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہو وہ کھجوریں کھائے تو اس کے بچے کی ولادت میں اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، کھجوریں ہمارے ملک میں بھی موجود ہیں، سندھ کے علاقے میں، بلوچستان کے علاقے میں بہت سی کھجوریں ہیں، بہت سے باغات موجود ہیں، یہاں عربوں کے ہاں بھی موجود ہیں۔ ان لوگوں سے ذرا رابطہ کر کے پوچھا جائے کہ کھجوریں کس موسم کے اندر پکتی ہیں۔ ہم یہاں سعودی عرب میں ہیں، یہاں لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب شدید گرمی پڑے اور ہماری کھجوروں کے باغ پک جائیں۔ کیوں کہ اگر سردی پڑتی رہے، گرمی نہ ہو تو کھجوریں کبھی بھی پک نہیں سکتی ہیں۔ اس لیے کھجوریں جون جولائی میں جا کر تیار ہوتی ہیں، اور یہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن 25 دسمبر بتایا جا رہا ہے، تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے یہ نظریہ غلط ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کھجوریں پکتی ہیں اس وقت سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے، جو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ کا حکم تھا، اس نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے اماں حوا علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، اس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ لیکن یہ وہ وقت تھا جب باغوں کے اندر کھجوریں پکی ہوئی تھی، تو اس لیے دسمبر میں تو سردی ہے، دسمبر میں کبھی بھی کھجوریں نہیں پکتی ہیں، یہ گرمیوں میں پکتی ہیں، اور عین اس وقت جب پک کر تیار ہو جائیں کہ درخت کو ہلایا جائے اور یہ کھجوریں گر جائیں، یہ وہ موسم ہوتا ہے جب فل گرمی پڑ رہی ہو۔ اس لیے عیسائیوں کے جو دوسرے فرقے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ کیتھولک فرقہ زیادہ تر آباد ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے فرقے ہیں ان کے ہاں 25 دسمبر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش نہیں ہے، تو قرآن بھی اس کا رد کر رہا ہے۔ ایک اور بات جو اس سلسلے میں قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش دیکھیں کہ آپ کب پیدا ہوئے ہیں، تو بالکل ایسے ہی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش میں بھی اختلاف ہے۔ عیسائیوں کے دو بڑے فرقے جو رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ، ان کے ہاں آپ کی تاریخ پیدائش 25 دسمبر ہے، اور جو مشرقی آرتھوڈکس فرقہ ہے ان کے ہاں آپ کی پیدائش 6 جنوری ہے۔ اس طرح آرمینی کلیسا ان کے ہاں 19 جنوری ہے،
اس کے علاوہ بھی اقوال موجود ہیں، اور اگر اناجیل جو مختلف اناجیل ہیں، انجیل متی ہے، انجیل لوکا ہے، انجیل مرقس ہے، انجیل یوحنا ہے، اس کا ہم مطالعہ جب کریں تو یہ اختلاف ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ 25 دسمبر کو وہ پیدا ہوئے ہیں یہ قطعاً غلط ہے، اور قرآن مجید بھی اس کا رد کر رہا ہے۔ اب ان چند گزارشات اور چند حقائق کو دیکھنے کے بعد بھی اگر ہمارے مسلمان ان کو جا جا کر مبارکبادیں دیں، ان سے مبارکبادیں وصول کریں، ان کو جا کر تحائف دیں، ان سے تحائف وصول کریں، ان کے ہاں جا کر ہیپی کرسمس کے کیک کاٹیں، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جشن ولادت کی خوشی میں کیک کاٹیں، تو کتنے افسوس کی بات ہے، کس قدر گمراہی کی بات ہے۔ لیکن یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے ہمارے ہاں حکومتی سطح پر ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ان کے گرجا گھروں میں، ان کے پروگراموں میں، ان کی جو تقریبات ہیں ان میں، ان کی جو سیلیبریشن کے پروگرام ہیں وہاں جا کر اس طرح کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں، اور یہ آپ کے لیے سارا کر رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر افسوس کی کیا بات ہے کہ ہمارے بعض مذہبی لیڈر بھی جو اپنے آپ کو بڑا مذہبی لیڈر سمجھتے ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے القاب ہیں ہمارے ہاں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم ان کے لیے بولتے ہیں، وہ بھی جا کر یہ کیک کاٹ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان پروگراموں میں شریک ہو رہے ہیں، ان کو اپنی مساجد میں بلاتے ہیں، نعوذ باللہ، وہاں کیک کاٹے جاتے ہیں، وہاں پروگرام کیے جاتے ہیں، اور وہاں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے طریقے کے مطابق عبادت کریں، ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے لیے انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہم اس طرح کے پروگراموں میں جائیں۔ ہاں ایک آخری بات، اگر کسی کی مجبوری ہے، وہ کسی ایسی جگہ رہتا ہے کہ اگر وہ مبارکباد نہیں دیتا، نہیں لیتا، یا کوئی تحفہ ان کو نہیں دیتا یا نہیں لیتا، اس کے لیے پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس کا حال یہی ہے، اگر عیسائیوں کی طرف سے کوئی تحفہ آتا ہے اسے لے کر کسی عیسائی کو بھیج دے، اور علماء نے کہا ہے کہ اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اس لیے ان پروگراموں میں جانا، اگر تو وہ عقیدہ بنا کے جائیں گے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور اگر صرف مبارکباد دینے جائیں گے پھر بھی گناہ گار ہوں گے، بدعت کرنے کا گناہ بھی ہوگا اور کفار کا تعاون کرنے کا گناہ بھی ہوگا، اس لحاظ سے بھی گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔